علیکم مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی۔ ہم آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل راہ جنون کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے کچھ سین شیئر کر رہے ہیں۔ ڈرامے کے سٹارٹ میں مہر سے اس کی بہن زارا لڑائی کر رہی ہوتی ہے۔ بہنوں کے درمیان کافی خلش آ گئی ہے، کیوں نہ کہ مہر بابا چاہتے ہیں کہ مہر کی شادی پہلے ہو اور زارا کی شادی بعد میں، جبکہ زارا کو شادی کرنے کی بہت زیادہ جلدی ہے۔ اسے لڑتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا کو کیا سوجی کہ وہ تم سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کروانا چاہ رہے ہیں، تمہاری وجہ سے میں کیوں پھنسوں۔ وہ جلدی سے جلدی اس کا بیگ پیک کرتی ہے اور اسے گھر سے باہر نکالتی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے سے باہر نکال رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے۔ کہتی ہے زارا کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، کیا کر رہی ہو تم، اسے کہاں لے کر جا رہی ہو۔ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میری شادی کے درمیان والی ہر رکاوٹ کو میں ختم کر دوں گی، یہ گھر سے جائے گی ہی تو میری شادی ہو پائے گی۔ اس پر اس کے بابا آ جاتے ہیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں اور پھر چلا کر زارا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زارا میں تم سے کہہ رہا ہوں کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مہر کے بابا مہر کے پاس آتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں تم پریشان مت ہو، میں نے اس مسئلے کا بھی حل نکال لیا ہے۔ دوسری جانب زارا کی خالہ گھر پہنچ جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑکی ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتی ہے تم مجھے پھر لے کر گئے ان کے گھر اور ذلیل کروایا ہے، آئندہ میں کبھی بھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ کیا تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھی، زارا ہی رہ گئی تھی محبت کے لیے۔ لگتا ہے کہ ماما آپ نہیں سمجھ رہی، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی اور جہیز میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو میرا گھر بیٹھے کوئی نظام چلتا رہے گا، مگر خالو جان کے تو جوں تک نہیں رینگی۔ ماں اس سے کہتی ہے کہ تمہیں زارا ہی ملی تھی، کیا تمہیں محبت مہر سے نہیں ہو سکتی تھی، مہر بڑی تھی، جیسے ہی ہم ہاتھ مانگتے تو وہ فوراً دے دیتے۔ تو وہ اس سے کہتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہر اتنی جلدی مان جاتی، جتنے جلدی میں نے زارا کو پھنسایا ہے مہر کبھی بھی نہ پھنستی۔ دوسری جانب والدہ اپنی نوکرانی سے کہتی ہیں کہ آج گھر کی صفائی بہت باریکی سے کرنی ہے، آج میرے خاص مہمانوں نے آنا ہے۔ انیلا اس کے پاس آتی ہے، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے شکر ہے تمہیں یاد آئی، اتنے دنوں بعد تم نے میرے گھر پر چکر لگایا۔ تو وہ اسے بتاتی ہے میں یہاں آ کر کیا کروں، شبریز تو ایک آنکھ بھر مجھے نہیں دیکھتا، مجھے دیکھتے ہی گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسے باہر کوئی ضروری کام ہو۔ پھر اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اور شبریز کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا سرپرائز، تو وہ اسے کہتی ہے کہ اگر ابھی بتا دوں تو سرپرائز تو نہ رہا نا۔ اسی طرف مہر بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہر اپنے بابا کے پاس جاتی ہے جو کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہتی ہے بابا پلیز آپ زارا کی شادی کر دیں، آپ میرا ویٹ نہ کریں، اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے میں کم از کم 2 سال لگ جائیں گے اور زارا ویٹ نہیں کر رہی، آپ اس کی شادی کروا دیں۔ تو اس کے بابا اس سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پہلے تمہاری شادی کروں گا تو پھر اس کی شادی ہوگی۔ پھر اسے بتاتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کا بھی حل سوچ لیا ہے، تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھ رکھا ہے، وہ کل تم میں آ کر دیکھیں گے، اگر بات بن جاتی ہے تو 1 ماہ کے اندر میں تمہاری شادی کر دوں گا اور پھر 1 آدھ ماہ رک کر زارا کی شادی بھی کر دوں گا۔ زارا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو شبریز کی کال آتی ہے۔ مہر یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اسے کل دیکھنے والے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس کا ذکر ایسے کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس کی کال پک نہیں کرتی۔ شبریز اسے لگاتار میسیجز اور کالز کرتا رہتا ہے مگر وہ اس کی کال پک نہیں کرتی۔ دن مہر جیسے ہی یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی بس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو اتنے میں شبریز کی گاڑی آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ شبریز بہت ہی غصے سے گاڑی سے نکلتا ہے اور اسے کہتا ہے آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ وہ اسے کہتی ہے نہیں، میری بس آنے والی ہے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میں نے تم سے 1 دفعہ کہہ دیا نا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ بہت ہی غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور پھر ایک ہوٹل پر لے جاتا ہے۔ شبریز بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں بیٹھا ہوا ٹیبل پر زور زور سے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں تمہیں کل رات سے کالز اور میسیجز کر رہا ہوں، تم رپلائی کیوں نہیں کر رہی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ایک ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے میں موبائل کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ وہ غصے سے اس کا بیگ اٹھاتا ہے، ٹیبل پر رکھتا ہے اور موبائل نکال لیتا ہے
موبائل نکال کر اسے دکھاتا ہے کہ کیا تم نے میرے میسج نہیں پڑھے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ کس نے پڑھے ہیں یہ میسج؟ تم جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہی ہو۔ تو پھر وہ پریشان ہو کر اسے سارا قصہ سناتی ہے کہ بابا نے میرے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو بلا رکھا ہے۔ وہ شبریز کو کہتی ہے کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو، وہ میرے گھر آ کر میرے ہاتھ مانگے، مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم مجھے پہلے سے جانتے تھے یا پھر ہم دونوں آپس میں ملتے تھے۔ شبریز اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ شبریز گھر جا کر اپنی ماما سے بات کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر اس کی ماما اس کی بات نہیں سنتی۔ جیسے ہی اس سے کہتا ہے کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے تو وہ اس سے کہتی ہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت ضروری میٹنگ میں جا رہی ہوں، واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ تو شبریز انہیں دوبارہ روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت ضروری بات کرنی۔ اس سے کہتی ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر اتنی ہی ضروری بات کرنی ہے تو کل فنکشن کے بعد کر لیتے ہیں۔ شبریز غصے کی حالت میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اور باکسنگ کرنے لگتا ہے۔ جب مہر یونیورسٹی جاتی ہے تو جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے شبریز کلاس میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اب پھر مجھے اگنور کر رہی ہو۔ اسے یونیورسٹی میں ہی روک لیتا ہے۔ وہ اسے بار بار کہتی ہے کہ مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، میں بابا سے کیا بولوں گی؟ بہت ہی غصے میں یونیورسٹی کلاس کے اندر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور اسے کہتا ہے نہیں، جب تک وہ لوگ واپس نہیں چلے جاتے تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس کا موبائل لے کر آف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ اب گھر سے کوئی کال آئے گی اور نہ ہی تمہیں جانا پڑے گا۔ مہر اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر میں نے ایسے کیا تو بابا کو مجھ پر شک ہو جائے گا، بہتر حل یہی ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو۔ کہتی ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر نہیں بھیج سکے، اس لیے اس بات کا غصہ مجھ پر اتار رہے ہو۔ بتاتی ہے کہ تم اپنی پریشانی کو سمجھ رہے ہو مگر میری پریشانی نہیں سمجھ رہے کہ میں اس ٹائم کتنی ٹینشن میں ہوں، اگر میں گھر نہ پہنچی تو بابا پر کیا گزرے گی اور وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ شبریز مان جاتا ہے اور مہر کو گھر جانے دیتا ہے۔ گھر والے بھی مہر کے گھر نہ آنے پر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی ماں چائے کا بندوبست کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ مہر کو کال کرو۔ اتنے میں اس کے بابا آ کر مہر کا پوچھتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ مہر اب تک نہیں آئی۔ تو وہ غصے سے اسے کہتے ہیں کہ تم نے مہر کو آج یونیورسٹی جانے ہی کیوں دیا؟ تمہیں پتا تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ مہمان اندر داخل ہوتے ہیں۔ مہر کے بابا ان کو بٹھاتے ہیں اور مہر کی والدہ سے کہتے ہیں کہ جلدی سے اس کو بلوا لو۔ اتنے میں جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے مہر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مہر اندر آتی ہے۔ مہر کو پسند کر لیتے ہیں، انہیں مہر خاصی پسند آتی ہے اور مہر کے بابا کو لڑکا بہت پسند آ جاتا ہے۔ تو مہر کے بابا کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے گھر ایک دفعہ آئیں گے اور مجھے تو آپ کا بیٹا بہت پسند ہے۔ کی والدہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہمارا بیٹا بھی پسند ہے تو ہم اسی مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر بہت پریشان ہوتی ہے اور جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے تو شبریز کو کال کر کے بتاتی ہے۔ شبریز اسے تسلی دیتا ہوا کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا اور انہیں کل ہی تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ جانب شبریز کی والدہ نے بھی اس کی منگنی طے کر دی ہے۔ وہ ایک پارٹی ارینج کرتی ہیں اور اس میں شبریز کی منگنی کی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر بھی شبریز خاصا پریشان ہو جاتا ہے۔ والدہ جو اسے سرپرائز دینا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ یہی سرپرائز ہوتا ہے کہ شبریز کی منگنی انیلا کے ساتھ طے کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ایک ماہ کے اندر اندر میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں۔ یہ سن کر شبریز بہت زیادہ ٹینس ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی غصے سے انیلا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی دلچسپ ہوگی، کیونکہ ادھر شبریز کی انگیجمنٹ طے کر دی گئی ہے اور ادھر مہر کو پسند کر لیا گیا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ ان دونوں کی محبت کہاں تک پہنچتی ہے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آئندہ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لاجواب کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔